بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی وحی نازل ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، وہ عبادتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری تو اچانک اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقتدی بنے۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائی تھی۔ دوستو، 5 وقت کی فرض نمازیں تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز دی گئی تھی کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، پھر گھر کے سبھی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال ہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتیں کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ علی، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے، اسی دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عزا جیسے بتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی چیز تھی، اس لیے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا تو نہ کرو، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، اپنے والد کو بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑھے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس
کھانے پینے کی بہت کمی رہتی تھی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ مکہ کے لوگ شدید قحط سالی کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے اس قحط سالی کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ ان دنوں بنو ہاشم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قحط سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں، فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے، آئیے ان کے پاس چلیں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میرے بھتیجے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دیکھ کر میرا بھی دل دکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، مجھے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری دے دیں، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اس لیے فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بچے عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی تم جسے چاہو اسے لے جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور چچا عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ساری زندگی ان کے لیے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی پلے بڑھے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے گھر میں ہوتا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر دیا کہ میں یہ نیا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھیں، اس لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزا جیسے بتوں کا انکار کرو، ان کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منع کر دیا تھا کبھی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا۔ اسلام کے شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ علی، سبھی مہمانوں کے لیے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرنا۔ دوستو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا گیا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والو، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ یہ سن کر ساری مجلس والے ایسے خاموش ہوئے کہ جیسے سبھی کو سانپ سونگھ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہنس رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کیا کہ میرے خاندان والو، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنے خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس بار پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ دوستو، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔